میری زندگی میں مجھے آج بھی یاد ہے، میں اسٹوڈنٹ تھا تو میرے فرسٹ ایئر میں جب میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا تو ہمارے زمانے میں نیا ایف ایس سی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر علیحدہ علیحدہ ہوئی تھی. اس سے پہلے ایف ایس سی کے اکٹھے پیپر ہوتے تھے، 12 پیپر ہوتے تھے، اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو اکٹھا کمبائن کر کے ہمیں 12 پیپرس کو کلیئر کرنا پڑتا تھا. میرا پہلا بیچ تھا آج سے کئی سال پہلے، 98 میں غالباً یہ بات ہے، 98 یا 99 کی بات ہے. پہلی بار ایف ایس سی فرسٹ ایئر علیحدہ ہوگی اور سیکنڈ ایئر علیحدہ ہوگی. تو مجھے یاد ہے کہ میں فرسٹ ایئر کے جب ایگزامس دے رہا تھا تو ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر فرسٹ ایئر میں نظر آ رہا ہے اچھے پیپر نہیں ہو رہے تو چھوڑ دو، یعنی فیل ہو جو جان کے، کیونکہ ایک چانس یہ ہے کہ اگلے سال آپ جب سیکنڈ ایئر کے دو گے تو 12 پیپرز آپ اکٹھے دے کے نمبر اچھے لے لو. یعنی جس نے میڈیکل میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے اس کے پاس ایک تو امپروومنٹ کا بھی چانس ہے، کل کو ایف ایس سی کرنے کے بعد وہ ایف ایس سی امپروو کرے. لیکن ایک بڑا اچھا چانس یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے 3 پیپرز دیے اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اتنے نمبر نہیں آنے جس سے میرا ایڈمیشن ہو جائے گا کل کو، تو آپ کیا کریں؟ آپ باقی 3 چھوڑ دیں تاکہ فیل ہو جائیں. فیل ہو کے اگلے سال آپ 12 دیتے. آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ تو مجھے یاد ہے کہ یہی کچھ مجھے فیس کرنا پڑا جب میں نے کوئی 2-3 پیپرز دیے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اس معیار کے نہیں ہیں جس معیار کے ہونے چاہیے تھے، اور یہ کل کو جب کمبائن رزلٹ بنے گا فرسٹ ایئر کا ملا کے سیکنڈ ایئر کا تو میں یونیورسٹی نہیں پہنچ سکوں گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں کیا کروں، میں باقی کے 3 پیپر نہ دوں. تو میں نے 3 نہ دیے، جس وجہ سے اب مجھے اگلے سال میں کتنے پیپرز دینے تھے؟ 12. یعنی فرسٹ ایئر فزکس اینڈ سیکنڈ ایئر فزکس اینڈ آن ورڈ سارے کرتے کرتے ملا کے دیکھا جائے تو وہ کتنے پیپرز بن جاتے ہیں؟ 12 بن جاتے ہیں. اچھا، اب یہ جب سامنے مرحلہ آیا تو ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ پہ برڈن تو بڑا ہی بڑا، جب زیادہ بوجھ ہو اور آپ نے کہیں پہنچنا بھی ہو، یہ نکتہ بڑا اہم ہے، تو وہاں گائیڈنس کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ کو روٹین کیس نہیں رہے، آپ پہ زیادہ پریشر آ گیا، آپ زیادہ ایک آپ نے برڈن لے لیا، زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگ گئیں، خواب بھی بڑے بڑے ہیں آپ کے. تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ فرسٹ ایئر کے ایگزامس کے بعد جب میں سیکنڈ ایئر میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کی تیاری کر رہا تھا تو میرا ایک محبت کرنے والا دوست تھا، وہ اس وقت تو یو کے میں سیٹلڈ ہے. وہ باہر ہم کہیں کھڑے تھے، وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، اور اس دوست سے میں نے کہا کہ مجھے یار یہ چیلنج ہے، اور میرا چیلنج یہ ہے کہ مجھے فزکس کا ٹیچر اچھا نہیں مل رہا، میں نے فزکس پڑھنی. تو میرے اس دوست نے کہا کہ یار یہ جو بھائی رواز گارڈن ہے، اس رواز گارڈن میں گروپ سسٹمز میں اسٹڈی ہوتی ہے. یا آپ کے زمانے میں تو چیزیں بڑی ایڈوانس ہو چکی ہیں، میرے زمانے میں فزکس یہاں پڑھنی پڑتی تھی، کیمسٹری وہاں پڑھنی پڑتی تھی، میتھ وہاں پڑھنا پڑتا. تو وہاں فزکس اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ فزکس پڑھنے کے لیے وہاں ایک بڑے ینگ سے ٹیچر ہیں، ان کا نام نوید مجید ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں. تو یار کمال. اور ایک بات میرے اس دوست، اس کا نام تھا یاسر نے مجھے ایک بات کہی. اس نے کہا شاہ صاحب، بندے کا ایک سبجیکٹ بھی صحیح تیار ہو جائے نا تو اس کو دیکھا دیکھی بندہ باقی سبجیکٹ بھی ویسے ٹھیک تیار کر لیتا ہے. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ 6 لوگ کھڑے اور ایک کھینچ کے دوڑنے لگ پڑا تو 5 کو بھی اس کے ساتھ دوڑنا پڑے گا. چیز آیا کہ 6 کو 5 کی ریزسٹنس فیس کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اس 6 کی اس پاور کی وجہ سے ممکن ہے 2 بک اپ ہوں اور 3 تھوڑی دیر کے بعد 6 کے 6 بھاگ رہے ہوں. آپ کبھی آزما کے دیکھیے گا، کہیں پر کوئی ایک رو رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کو دیکھ کے رونے لگ پڑتا ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی میں رو کیوں رہا ہوں. ماحول ایسا ہوتا ہے. آپ کہیں کہہ کے لگ رہے ہوں. یہ میں نے کلاس روم میں ایکسپیرینس کروایا کئی دفعہ کہ میں نے کہا یار کیا لگانا شروع کر دے، 2 نے لگانا شروع، باقیوں سے نہیں لگ رہا. تھوڑی دیر کے بعد سارے لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جمائی جو ہوتی ہے شام کو ایک کو آتی، باقی سب کو کیوں آ رہتی ہے؟ ریفلیکشن. انسان ایک سے دوسرے پہ اس کا ایک اثر پڑ رہا ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی جی؟ طنز ایک لڑکا مذاق اڑاتا ہے کلاس میں، پوری کلاس نان سیریس ہو رہتی ہے، سارے نان سیریس ہو رہتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ایک نے شروع کیا ہوتا ہے، اس کے بعد سارے کرتا کرتے اسی ماحول میں چلے جاتے ہیں. سو مجھے یاد ہے کہ وہ یاسر کا یہ مشورہ، اور میں اگلے ہی دن میں چلا گیا، ڈھونڈا نوید مجید صاحب کی کلاس میں. اچھا، وہ سر کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے. میں آج بھی جب بھی سر کو ملتا ہوں تو میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور اپنے ٹیچرس کو اکنالج کرنا چاہیے. ایک سبق یہ بھی ہے، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بڑا کچھ بن چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا ٹیچر ہی کوئی نہیں تھا. اچھا، ساتھ ہی کہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو کسی کو مانتا ہی نہیں اس کی زندگی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ برکت اس کی زندگی میں ہوتی ہے جو ایڈمٹ کرتا ہے، مانتا ہے کہ یار یہ کریڈٹ جاتا ہے کسی کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار کیسے ہو سکتا. تو واقعے کو واپس میں کنٹینیو کرتا ہوں. میں جب اگلے دن گیا تو وہ کلاس ایک کمال کلاس تھی. سر ینگ بوائے اور سر خود انجینئرنگ کر رہے تھے، تب الیکٹریکل انجینئرنگ یو ٹی سے پڑھ رہے تھے، اور ہم ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور میرے سامنے اگلے سال 12 پیپرز ہیں. تو سر کی کلاس میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ فزکس اس دن بیٹھے بیٹھے یاد ہوگی.
ٹیچر کی کمال انتہا ہوتی ہے کمیونیکیشن کی اسکل کی کہ وہ کلاس میں سبق ہی یاد کرا دے, اور سر نے پڑھا کے ریپیٹ کرا کے لیکچر ختم اور کوئی سوال ہے تو پوچھیں, اس لیول پہ اس طرح کلاس چلی. اب فزکس اچھی شروع ہونی, فزکس کے ساتھ کیمسٹری بہتر ہونی شروع ہوگی, کیمسٹری کے ساتھ میتھس کرتے 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 اگلے سال میں یونیورسٹی چلا گیا, یو ای ٹی پہنچ گیا. لیکن میں آج مڑ کے دیکھتا ہوں کہ وہ باہر گلی میں کھڑے اگر یاسر مجھے نہ کہتا کہ یار یہ کوئی بہتر رستہ ہے, تو میری زندگی میں ایک بہت بڑا مرحلہ طے نہ ہوتا. ہوتا کیا ہے کہ دوست کے ساتھ, اچھے دوست کے ساتھ جڑا ہوا بندہ تر جاتا ہے. بعض اوقات کسی کی نصیحت آپ کا پورا پورا نصیب بدل دیتی ہے. ایک جہاز اڑتا ہے, چند ڈگری کے فرق سے منزل کا فرق پڑ جاتا ہے. ایک جا کے ٹورنٹو اتر رہا ہوتا ہے اور دوسرا یو کے اتر رہا ہوتا ہے, چند ڈگری کے فرق سے. ٹرین کی پٹڑیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, لیکن جب منزل آتی ہے تو ایک فیصلہ آباد ہوتی ہے ٹرین اور دوسری پنڈی پہنچی ہوتی ہے. حالانکہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, لیکن وہ چند ڈگری کے فرق سے چیزیں جدا ہوتے ہوتے ایک چنگیر میں سارے بہن بھائی پلتے ہیں. سب بہن بھائی زندگی میں کہاں کہاں اس پہ کلاس فیلوز ملتے ہیں. میرا 2000 کیمیکل بیچ تھا یو ای ٹی میں, وہ ملتے ہیں. کوئی اینگرو میں بیٹھا ہوا, ایک دم میں اینگرو میں ٹریننگ دینے گیا, اینگرو ٹریننگ تھی, تو وہ جو لڑکا تھا وہ کہتا ہے میں نے آپ کو دیکھا ہوا کہیں. میں نے کہا میں نے بھی آپ کو دیکھا ہوا ہے کہیں, شک پڑا. وہ یاد ہے میرا کلاس فیلو ہے. اندازہ لگائیں کیسے کیسے حال حوال. میں ایک دفعہ ہانگ کانگ میں تھا, کہیں پر ہمارا کھانا تھا فیملی کا. تو اس فیملی میں کھانا کھاتے کھاتے اس صاحب سے جو ہمارے ہوسٹ تھے جنہوں نے انوائٹ کیا تھا ہمیں, ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے پڑھے ہوئے؟ کہتے جی میں لاہور سے پڑھا ہوں. میٹرک کہاں سے کیا ہوا؟ کہتے جی پاک اینجل اسکول سے کیا ہوا. میں کہ پاک اینجلس میں آپ کا بیچ کون تھا؟ اس نے کہا ہم میٹرک 96 میں پاس آؤٹ ہوئے تھے. میں کہا میں تو اسی بیچ میں تھا. وہ شکلیں بدل جاتی نا, داڑھی دوڑی آ جائے, کل کا نکا سا بچہ جو ہے مشٹنڈا بن جاتا ہے پورا. میں نے کہا یار آپ نام بتاؤ نام. میں کہا وہ تو ایک لڑکا سا بچہ سا. تو میں نے کہا میرا نام قاسم علی شاہ ہے, میں اس سیکشن میں تھا اور میں یہاں کر کے بیٹھا. تو کہتا ہے اس کے تو بال ہوتے تھے. میں کہا وہ جھڑ گئے یار, اب مطلب بچے ہو گئے ہیں, زندگی گزر گئی ہے. میرے بیٹے کا قد میرے سے لمبا ہے, تو میں وقت گزر گیا ماشاء اللہ سے. اب بتانے کا مقصد یہ, وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو کسی کی بات, کوئی جملہ, کوئی نصیحت, کوئی کتاب لڑ جاتی, اور پھر پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چند ڈگریوں کا فرق, تھوڑا سا فرق جو ہے وہ جہاں سے فرق پڑا اور اتنی مسافت آپ نے طے کی, وہ کیا ہوتی ہے جی؟ وہ اس جملے, اس کلاس روم, اس مشورے, کسی کی گائیڈنس, کوئی کتاب, کوئی جملے کی وجہ سے ہوتی. سو یہ اسی یاد میں جو میں کہیں کھڑا تھا اور مجھے کسی نے کہا کہ ادھر چلے جاؤ, تو آپ کے یہ 5 دوست ایسے ہیں جو اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کبھی سفر شروع کیا, آپ یاد کریں یہاں سے, اور ان کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آئیں. تو میں چاہ رہا تھا یہ کریڈٹ صرف وہ نہ لیں, ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیں, ہم اس کو ایک ملٹی پلائر کی فلاسفی پہ لے کر چلیں کہ جو بچے 400 بچے یہاں اسکالرشپ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو ان کے ساتھ 5 دوست تو ہوں گے, کچھ کے نہیں بھی ہوتے, ان کو کوئی دوست نہیں ہوتا, لیکن عام طور پہ 5 دوست تو ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ہم نے 6 منتھس کا پروجیکٹ بنا لیا کہ ہر بچے کے ساتھ اگر 5 بچے جڑے ہوئے ہیں تو کیوں نہ انہیں فاؤنڈیشن بلایا جائے, فاؤنڈیشن آئے اور فاؤنڈیشن ان کو بتایا جائے فاؤنڈیشن کیا کچھ کر رہی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا پرابلم, یہ آج کی دوسری کہانی, ہمارے ہاں کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ, یعنی ہم سطحی باتوں کو جانتے ہیں, ان ڈیپتھ نہیں جانتے. یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے, فاؤنڈیشن وہ ہوتی ہے جو چندہ اکٹھا کرتی ہے, فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن, یہ فاؤنڈیشن کوئی چندہ اکٹھا نہیں کرتی. وہ ایکسپرٹیز جو میں پاکستان کے 100 برانڈس کو دے چکا تھا کہ سسٹینیبل گولز ہونے چاہیے, میں نے صرف یہاں اپلائی کر دی. پروجیکٹ خود اٹھا لیتے ہیں لوگ. آج 5 بچے, ایک پاکستان کا بہت بڑا ایڈورٹائزر ہے, اس نے کہا جی مجھے 5 بیٹے دے دیں, میں فنڈ کرنے کو تیار ہوں. چیریٹی نہیں مانگ رہے لوگ, کہتے ہیں ساتھ ملائیں. آئی ٹی کے پروگرام میں سافٹ ویئر ہاؤس کہہ رہے ہیں 100 بچے ہمیں دے دیں, ہم 70 کو جاب دے دیں گے, 1 ایئر کی ٹریننگ آپ دے دیں, تو 1 ایئر بعد جاب ہے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. یہ چیزیں کس طرح سے ضرب کھانے لگ پڑتی ہیں. تو یہ ملٹی پلائر انٹروڈیوس کروایا, کیا پتہ یار یہ اسی یو ای ٹی کا, اسی ایجوکیشن یونیورسٹی کا, اسی گورنمنٹ کالج کا, اسی ہوم اکنامکس, اسی LCW کا, اسی فاطمہ میموریل ہاسپٹل, یا کسی جگہ سے بچہ آج یہاں آیا اور کل کو کسی جگہ پہ وہ کھڑے ہو کے کہیں. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی ایک اور بات بتاؤں, یہ میرے پاس چیٹ پڑی ہوئی ہے, مطلب میرا واسطہ لوگوں کے ساتھ تو کہانیاں بھی زیادہ نا. یہ بھی کہا رہتا ہے کہانی گھڑ لیتے ہیں, نہیں سر ایسا نہیں ہوتا, ہر چیز کا ثبوت. میرے والد کے گلے لگانے والا واقعہ تھا, میں نے لگایا, وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. تو کسی نے کہا یہ تو فلم کا سین ہے. میں کہا میرے ساتھ سچا ہوا ہے, میرے ابا سے پوچھ لو یار, ابا تو جھوٹ نہیں بولے گا نا. ہمارے ہاں اگر کسی کے پاس کانٹینٹ ہونا, کہتے ہیں جی ایویں ہے, ایویں نہیں ہوتا سر, پڑھنا پڑتا ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے تو کبھی بھی گھر شفٹ کیا زندگی میں 7 بار, تو گھر میں نے شفٹ کیا ہے, تو سب سے بڑی شفٹنگ کتابوں کی ہوتی ہے. 6,500 کتاب ہے میری لائبریری میں, اس کو پیک کرنا, اس کو سنبھالنا, اس کو کیڑوں سے بچانا, پھر اس کو پڑھنا, صرف بچا کے نہ رکھنا. سر کام ہے نا سر, علم کا کام ہے. مجھے تو اللہ نے علم کے رستے سے نوازا ہے.
تو میں نے تو یہی رستہ ڈھونڈا ہے کہ کتاب کا رستہ جو ہے وہ ترقی کا رستہ ہے, ہمبل ہونے کا رستہ, شکر گزار بننے کا رستہ ترقی کا رستہ ہے, محنت کرنے کا رستہ وہ ترقی کا رستہ ہے, عاجز ہونے کا رستہ جو ہے وہ ترقی کا رستہ ہے, کام آنا ایک دوسرے کے, بازو پکڑ لینا کسی کا, یہ ترقی کا رستہ ہے, دعا دینا اور دعا لینا یہ ترقی کا رستہ ہے. سو آپ سب کو یہاں اکٹھا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس ملٹی پلائر میں آج شامل ہوئے, آپ بھی اپنی زندگی میں کسی کو تھاپڑا ضرور دیجیے. آپ کا کوئی جملہ, کوئی خیر کی بات, گائیڈنس, کوئی کتاب, کوئی چیز پتہ نہیں کس کو کہاں پہنچا دے. ایک بندے کی پرسوں کال آ گئی, وہ بڑا سادہ سا بندہ, مظفر گڑھ سے اس کی کال تھی. اس نے کہا شاہ صاحب میرا نام شہزاد ہے اور میں آپ سے بات چیت جو کر رہا ہوں 6 سال کے بعد میں نے آپ کا نمبر ڈھونڈ کے آپ کو کال کی. کہتا سر مجھے میرے کامیابی میں آپ کا بڑا کردار ہے. میں کہا کیا کرتے ہو؟ ان پڑھ لگ رہا تھا. کہتا سر میں ان پڑھ ہوں لیکن میری چھوٹی سی فیکٹری ہے جس میں میں کنکریٹ کی چھتیں بناتا ہوں. تو میں نے کہا یار وہ میں تو نہیں سکھائی آپ کو کیا سمجھ آئی؟ اس نے کہا نہیں سر میں چھوٹی سی جاب کرتا تھا, میں آپ کی ویڈیو سنتا تھا, اس ویڈیو سے مجھے ایک بات مل گئی کہ مجھے کچھ بڑا کرنا ہے. تو اس چھوٹی سی جاب 15,000 روپے والی جاب کرنے والے کا خواب یہ کہ میں اپنا کام کروں. کہتا ہے میری فیکٹری بڑی چلتی, اتنے بندے کام کرتے ہیں, میں نے گاڑو گاڑی لے لی ہے. سر اس کی جگہ پہ آ کے سوچیں تو بہت بڑا خواب ہے. وہ تصویریں بھیج رہا ہے کنکریٹ کی فیکٹری کی. تو کہتا ہے لوگ آ کے مجھے جب پوچھتے ہیں تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہ میری فیکٹری کی اور میری کامیابی کی کہانی وہ بندہ ہے جس کو میں ملا ہی نہیں آج تک, خبر نہیں ہے کس کی ویڈیو, کس کا جملہ, کون سی بات کس کو لڑ. سو جس طرح میری زندگی میں کبھی یاسر نے کہا کہ ادھر سے پڑھ لیں آپ, اور آج تک میں نوید مجید صاحب مجھے کبھی ملتے ہیں تو میں گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں اور ہاتھ چومتا ہوں کہ سر اگر آپ نہ ہوتے تو آج آپ کا شاگرد یہاں پر نہ ہوتا. ہر ڈاٹ امپورٹنٹ ہے, ہر سیڑھی کا اسٹیپ امپورٹنٹ, ہر درجہ امپورٹنٹ ہے. کچی پکی کے بغیر بھی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ جناب پیدا ہوا ہے بچہ, دائی نے باہر آ کے جی الیکٹریکل انجینئر ہے, یہ نہیں ہوتا. یہ ایسے نہیں ہوتا جناب کہ پیدا ہوا اور جناب وہ ساتھ ہی کہیں کہ جناب 2 کتابوں کا رائٹر ہے, آج پیدا ہوا اور ساتھ ہی 2. ایسے نہیں ہوتا کہ کیٹو فتح کر کے آتا ہے بندہ چھوٹا سا ہوتا ہے. گاؤں میں جا کے کسی نے کہا گاؤں والوں سے کہ اس گاؤں میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا, دیہاتی سادہ ہوتے ہیں, ان کا نہیں جی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, باج بڑے ہوئے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا گائیڈنس ملے تو ہم بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. تو میری آپ سب کے لیے دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابی عطا فرمائے.